سلطان احمد اول 1603-1617 کی زندگی اور حکمرانی میں کئی اہم پہلو شامل تھے، جن میں جنگیں، سفارتی چیلنجز اور تعمیراتی کارنامے نمایاں ہیں۔ اگرچہ وہ ایک نیک دل اور مذہبی حکمران تھے، لیکن ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو کئی اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان احمد کی حکومت اور جنگیں۔ سلطان احمد جب 1603 میں تخت نشین ہوئے تو وہ صرف 13 سال کے تھے۔ ان کا دور حکومت عثمانی سلطنت کے لیے ایک نازک دور تھا، کیونکہ ان سے پہلے والے سلطان مراد ثالث اور محمد ثالث کی حکومت کے دوران سلطنت اندرونی اور بیرونی بحرانوں سے دوچار تھی۔ ایک، ہنگری اور آسٹریا کے ساتھ جنگیں۔ سلطان احمد کے دور میں سلطنت عثمانیہ اور ہابسبرگ، آسٹریا کے درمیان ایک طویل جنگ جاری تھی، جسے طویل جنگ 1593-1606 کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ان کے والد سلطان محمد ثالث کے دور میں شروع ہوئی تھی اور احمد کے ابتدائی دور تک چلتی رہی۔ 1606 میں سلطان احمد نے آسٹریا کے ساتھ استواتورو کا معاہدہ ٹریٹی آف کیا، جس کے تحت عثمانیوں نے ہابسبرگ بادشاہوں کو سلطان کے برابر درجہ دیا، جبکہ اس سے پہلے آسٹریا کے بادشاہ عثمانی سلطان کے ایک خراج گزار سمجھے جاتے تھے۔ یہ معاہدہ عثمانیوں کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ وسطی یورپ میں اپنی جارحانہ پالیسی کو جاری نہ رکھ سکے۔ 2، ایران کے ساتھ جنگ۔ 1603 میں جب سلطان احمد نے تخت سنبھالا، اسی وقت صفوی سلطنت ایران کے شاہ عباس نے عثمانیوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور کئی اہم علاقے، جن میں تبریز، ایریوان، آرمینیا اور بغداد شامل تھے، عثمانیوں سے چھین لیے۔ یہ جنگ تقریباً پورے سلطان احمد کے دور میں جاری رہی، لیکن عثمانیوں کو اس میں زیادہ کامیابی نہ مل سکی۔ آخرکار 1612 میں صفویوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، جس کے تحت عثمانیوں نے ایران کو کچھ علاقے واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ 3، بحری مسائل اور مشرقی یورپ میں بغاوتیں۔ احمد کے دور میں بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی دوران والاکیہ، موجودہ رومانیہ میں بغاوتیں بھی ہوئیں، جنہیں دبانے کے لیے عثمانیوں کو اپنی فوجیں بھیجنی پڑیں۔ احمد اول کا طرز حکمرانی اور اصلاحات۔ اگرچہ سلطان احمد دان جنگ میں زیادہ فتوحات حاصل نہ کر سکے، مگر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے اندرونی نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ جنگجوؤں کے بجائے امن پسند حکمت عملی۔ احمد نے جنگ کی جگہ سفارتکاری پر زور دیا اور عثمانی سلطنت کو استحکام دینے کے لیے یورپی طاقتوں کے ساتھ امن معاہدے کیے۔ اندرونی نظم و نسق میں بہتری۔ انہوں نے رشوت کے خاتمے اور انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے کئی اصلاحات متعارف کروائیں۔ عدلیہ اور اسلامی قوانین پر زور۔ احمد نے شرعی قوانین کو مزید مضبوط کیا اور اسلامی قوانین کو سختی سے نافذ کرنے کی کوشش کی۔ مساجد اور عمارتوں کی تعمیر۔ سب سے اہم ان کا کارنامہ نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد کی تعمیر تھی، جو آج بھی استنبول کی سب سے خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ سلطان احمد اول کی وفات۔ سلطان احمد اول کا انتقال 1617 میں ہوا، جب وہ صرف 27 سال کے تھے۔ وہ ایک کمزور صحت کے مالک تھے اور شاید تندق، ٹوبرکلوسس کسی اور بیماری کے باعث وفات پا گئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی مصطفیٰ اول کو سلطان بنایا گیا، جو عثمانی تاریخ کے چند کمزور حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ احمد اول وہ پہلے عثمانی سلطان تھے جن کی وفات کے بعد ان کا کوئی بیٹا فوراً تخت پر نہیں بیٹھا، بلکہ ان کے بھائی مصطفیٰ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ سلطان احمد کا تاریخی ورثہ۔ نیلی مسجد کی تعمیر۔ اندرونی اصلاحات۔ یورپی طاقتوں کے ساتھ سفارتی تعلقات۔ استواتورو کا معاہدہ، جس نے عثمانیوں کے یورپ میں عزائم کو کم کر دیا۔ اگرچہ وہ جنگوں میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کی حکمرانی سلطنت عثمانیہ کے زوال کو کچھ عرصے کے لیے روکنے میں کامیاب رہی۔ ان کا سب سے بڑا تحفہ نیلی مسجد ہے، جو آج بھی ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔